أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم اے بچے ہو جھنڈے ایک طرف انفیچ رکھ دو سارے کٹھے کر کے ادھر سارے ادھر پچھنگ رکھ دو کٹھ کر تسی بھی ایک طرف رکھ دو بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات مجھ سے پہلے ادیب اہل سنت محقق اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب زید شرف آپ خطاب بھی فرما رہے تھے اور آپ کو
مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین قادری بخاری زید لطف ہو۔ آپ حضرات، میں جو ہے نا وہ بڑا بیزار ہوں، آپ ہمیں دعوت دے دیتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ روڈ کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور آپ اپنے جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور میرے جیسے بیمار آدمی کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ بچہ اس نے مجھے بتایا نہیں بھی ہمارے ہاں روڈ ہے کیسا، ورنہ میں نے لاہور سے ہی نہیں چلنا تھا۔ اب ہم وہاں سے آتے ہوئے ہمیں کم از کم پونے 2 گھنٹے لگ گئے وہاں آگے سے آتے ہوئے واپس۔ تو میں جمعہ پڑھا کے تو صرف میں گھر گیا تو میں نے صرف روٹی ایک کھائی ہے، تو بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں 4 بجے کشمیر سے واپس آیا، تو آپ کم از کم میرے اوپر ترس کھایا کریں کہ یار روڈ تو صحیح ہو نا کم از کم۔ تو جنہاں لوگوں نے تسی ووٹ دیندے ہو کم از کم، اور تو تساں دین دا کام دونوں کو لینا کوئی نہیں، تو انہوں تو بجلیاں چاہی دیاں، تو کم از کم انہوں نے یہ تو کیا کرو بھی روڈ تو ساڑا بنا دیو یار۔ باقی تو حضور دا دین وانگ یتیموں رووے تے کرلاوے، نہ تو انہوں دین دی لوڑ ہے تے نہ مولویوں نے لوڑ ہے۔ پیرن ہٹا کے میں گل کر کے آیا ساداتن، انہاں دی گل نہیں کر رہے، ورنہ 66 سال ہو گئے وہی قانون چل رہا جڑا 1929 غازی علم الدین جدی وجہ تو پھانسی چلا گیا، تے ممتاز قادری بھی اسے قانون دی وجہ تو اندر ہے۔ جی محمد عربی دا قانون ہوئے تے اے وجہ سادات نو اسی نال لے کے جائیے ڈیالہ جیل، ممتاز قادری نو نپ کے باہر لیا بھی بھئی تو تے مجرم ہی کوئی نہیں۔ جس قانون دے تحت غازی علم الدین لٹکیا نا، اسے قانون دے تحت ممتاز قادری اندر ہے، محمد عربی دے قانون دے تحت اندر نہیں۔ ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں، جی او مجرم ہے تے تاریخ بچدا ہی کوئی نہیں۔ پھر غازی تیرے جان نثار، میری گل سنو پہلے، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ اے دل رب نے دو نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل پیدا فرمائے، دل رب نے ایک کو ہی رکھا۔ اے بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاسے تے فلانے دی محبت اس پاسے، رب نے دل ہی ایک کو رکھا۔ اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل اچ کم کوئی نہیں۔ بس ایک کو دل رب نے رکھیا۔ تے میں گلاں بڑیاں ڈاڑیاں کرنا، تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا، 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل، ہاں تسی میں یہ نہیں سمجھنا ہے ڈبل بدی ہوئی، 2 مطلب اس واسطے ہے ڈبل ہے، پورے 8 گازن، پہلے 5 دی بندہ سی جدوں میں ناموس رسالت کم شروع کیتا ہوں 8 دی بننا، اس واسطے مذاق نہیں کر رہا، تو سمجھتے ہیں سمجھو میں حقیقت ہے تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میری پاگے لپیٹ کے تو میں انہوں دفن کر دیں، بس اور کام کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا۔ ایتے 65 سال ہو گئے ایسی ہوں حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی بھئی کون کیا چاہتا ہے، ادھر دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تسی جے اینا الیکشنہ وچ ایک کو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہی دی نہ پانی چاہی دا، حضور دی عزت چاہی دی، تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا۔ تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے۔ اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی رہنا ہے صدا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا۔ حضور نال پیار کرنا، پوچھ کے پیار کرنا، سینے میں 2 محبتاں پانیاں،
ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے چپ کر کے، تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں کارا بنا رہے ہیں. او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا، پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے. اس نو درد اودے سینے وچ دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا، او میرا پتر جناب مر گیا، میں نے چھڑاؤ، میں تے مر گیا. وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تو راج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے. خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نعت خان آوے اتھے تک گل کر، اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام محمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے؟ حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے؟ تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں؟ مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا. قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ. ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے؟ فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا، مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا مینوں حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو مینوں خریدنا چاہندا؟ مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تو تاں زندہ ہے. تو ہمیں خائی مراکہ شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمان لگے ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی. آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں. 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے. حضور کی دین کی بات کو چھڑو جی. بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڑھے پیر بیٹھیں، اے علامہ بیٹھیں، اے مولانا بیٹھیں. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے. داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے. داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے. وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، 11ویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کیڑے پاسو سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟
اسی پوچھیے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. میں کہا سی ڈنگے مسلمان تینوں نظر آ رہا ہے؟ ایتا پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں. بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا نہ شیراں دی لین وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا, لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لین وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا. اپنی نویں لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے. فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا, تو کیڑا سدھا سادہ ہاں بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں, اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑے ہوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے, آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی, لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہوں جی فلانا بھی سننی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا, اسی واج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مسنوی وچ کہ بغداد غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے, وہ نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل, بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے. تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے, تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطہ تیرا, یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر, یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑھی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نوں سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. آلہ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا. فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی, دودھ بھی پایا ہونا, گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ. فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں, پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے. اسی حضور نال اننے واہ پیار کرنا ہے, رسول اللہ نال اننے واہ پیار کرنا ہے, اننے واہ پیار کرنا ہے. اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا. میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں حدیث پاک میں توڑے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تو انہوں 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسیح 2 روٹی پکائی نہیں, دیگاں شیگاں پکائی نہیں, کوئی نہیں. ہسنے والی بات نہیں, میں حقیقت پوچھ رہا نا. بھئی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ ہوتے لڑنا شروع کر دیں. میں نے دیئیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے. میں ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیں. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ دی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ. وہ گالے کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی ملا چھوڑی ہوئی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی, لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا. تے سہری دا ویڑا حضرت شرحبیل پیرا دے رہے سن صحابی رسول. تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے. بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے, دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے. تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پیرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہس پے.
آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نعرہ اللہ زندہ باد۔ اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تھے، زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے؟ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شانہ بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، نو کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہونا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں، حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ حضور آ گئے، اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ۔ اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر بھی نہیں پایا، کپڑے بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے ہی؟ عرض کی تھی گستاخی کی تھی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو سن بحیثیت مسلمان دسو میں نے یہ جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے مومبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہنے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ دا ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہووے حضور دا غلام تے اس دے پیران دی جتی دی جڑی کھا کے نا مولی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہووے حضور دا غلام، ہاں
اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں؟ کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا, میں شرطیہ گل کرنا. جتنے MNA MPA بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیا جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی, حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو, حضرت عمر سے پوچھو, حضرت عثمان غنی سے پوچھو, حیدر کرار سے پوچھو, ابو ہریرہ سے پوچھو, بلال سے پوچھو, سعد سے پوچھو, خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں, تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو, میں پہلے یہ دس دوں. تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں, میں ہنسانے نہیں آیا, نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جوگی قوم. حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں, حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے, حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے. ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون, اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا. تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ تو سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. آج دا نعرہ نہیں, اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا, حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے, ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میں جڑیاں گلاں کر رہا نا, ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا, وہ دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے, کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں پکا حافظ بھی ہاں, میں ساری چیزاں میں یاد ہیں. اس واسطے کہ میں فلمیں کد نہیں ویکھیاں, نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی, نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمدو یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا. او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ, جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا, تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے؟ دا مطلب ہے حضور سانو ایویں دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا, دین تے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان, انہاں نے جا کے پیشاب بھی پیون, سانو تو غرض کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا, بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا, بس بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں, میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی, ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں. یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں, لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو. ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے, سمجھے ہی کوئی نہیں.
جنہیں لایا گلی وہ نال ٹر جایا جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلوارہ لے کے ٹر پے. اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے. میں کہا چنگا احسان مومنہ تے. اٹھ کے کہتا نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا. میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہتا نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی. اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے. 8 تلوارہ صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تو دیو. 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان دا کوئی نہیں. تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا. حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. ایسا گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں گل لگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا. میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدو تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چی واپس چلا جاواں جدھر میرا لک جڑا درد کر رہا. تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے. زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا. ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھئی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں. میں کہا زلیلہ تو سانو جیل جے رکھی رکھیا. پرویز مشرف دے دورے جیسی کٹھے رہے جیل. عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہے جیل. سانو انہیں نکے جائے کمرے بند کر دیتا. تسی عرفان شاہ اور دا قد بت تے ویکھیا نا. عرفان شاہ اور کلے سوندے سن تے اسی جناب لتہ انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ اور کہڑے شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو. تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ بار دے او توڑی. میں کہا میں کلے بیٹھے آستا بولو. ایڈے شیرانو گجن دے کہنے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہتا بھی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کٹنا. ساڑا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا. جیندہ اتنا سارا پتر ہے تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہیں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صحابہ 8 تلوارہ لے کے آئے بدر وال تھوڑے پہ چل گئے. گھوڑے سمندرہ میں جائے تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی. مسلمانہ دیاں 3 صفحہ کافران دیاں 11 صفحہ. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں گلاں ہی کیتیاں. ساڑے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دیا. یہ صرف ساڑے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دیں عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسیٰ رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے کہیں دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے. حضور دا دین جڑا گلیاں میں لٹتا رہے مولوی خاتم تو انہوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیبن پا کے چلا جائے تو قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری جے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیرانو لکھا سلام ہن لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں کدی شہد آ رہا کدی جناب دہی آ رہا کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھیا اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے. حکومت ناراض ہوندی کفر ناراض ہوندا امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا.
اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا۔ خواجہ شریف نو جان دیو؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا، وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے، پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا، پہلے میں اودے نال ناراض سی، حاضر سروس سی، انہیں مینوں کہا میری کوٹھی تے آ خطاب کر، میں نہیں کیتا۔ جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا۔ انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی، میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہے، میں نہیں آنا چاہتا، میں وہ دی کوٹھی تے نہیں گیا خطاب۔ میں وہ دی کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ دی حاضر سروس ہی نہیں گیا، حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں۔ میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا، میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی، میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑے سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سروس سی، میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا۔ میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی، تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی، میری رسی کسی دے ہاتھ کوئی نہیں، اسی کوئی فریق لگیڑ کتے ہاں، تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا، کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندہ۔ ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا ہے، کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، وہ تاں پہندا ہے کہندا میرے واسطے طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے۔ لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی، تو اس دن میں وہ نال صلح کی تھی، میں نے منڈے نے کہا آج انہوں معاف کر دیو، میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لئی، میں وہ منہ اینج کر لیا، میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا، تو میں نے کہندے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو، میں اس دن انہوں معاف کیتا ہے۔ پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں۔ پھر میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں، میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے، میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل۔ خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض، کہندے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی۔ لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے، قیامت تک میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا، ایک سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں۔ ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدہ نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی۔ ہاں 1929 قبرہ بھی مٹ گئیاں لاہور، ویکھو جا کے میانی صاحب قبرہ بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں۔ غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی، لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں، غازی علم الدین تو بیاہ بھی نہیں کیتا، او دی قبر تے پھل کون پاندا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہنا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، ادا نا کوئی نہیں لینا، بلال بلال ہو رہی، آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی؟ حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی۔ میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی، میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور آنا۔ کہنے وہ دا وکیل کون سی؟ انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی۔ میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا، ہن پہلے پریشان نہ ہوئی، کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ، بھئی یہ نہ ہوئے کہ سینڈن دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے۔ دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تو انہوں پتہ ہے پاکستان ہے بڑے مسائل ہیں، ہر بندہ تے غدار ہے، ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے۔ ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ، جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی۔ خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار، کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے، تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر۔ 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیلو چ رہ رہا۔ ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نہ کئی مخبر بیچارے،
امریکی ہو چگل خور حکومتی چگل خور تو انہیں میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی او جی مولی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی تو او پھر اگے چل دیں پھر ہین تے بوس دل انہوں کہندے مولوی کو جیل تے حملہ کرون مولوی کو جیل توڑون تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا ہاں برقع پانے والے اور ہیں ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے ستمگر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی اینج کر کے فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقی حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا حضور نے اینج پکڑی حضرت مولا کائنات آئے علی مرتضی آئے حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی پھر حضرت عمر آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی حضرت زبیر بن عوام آئے حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آئے انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چو نہ نسے دوڑے نہیں میدان چ ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی ہوں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول این چلے فرمایا ہوں حضور کو آج تلوار لئی ہوں پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا اگلیاں صفحہ وچ اللہ رسول دے دشمنوں وٹ کے رکھ دینا این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے اے بڑی مبغوض چال ہے متکبرانہ چال ہے اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے بھائی اینج گل کرے اینج گل کر کے نہیں اینج کر کے اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف اے بخاری شریف بڑا لمبا واقعہ ہے حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال اجے فتح مکہ نہیں ہویا واپس شریف لے گئے میرے آقا و مولا آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی کس نے اے حضور دے درباری شاعرن حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو صدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا اسی ویکھیا میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دیو منڈے نے میرے تو پیسے پورے ہو گئے آن دے میں جدو بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں میرے واسطے یہ سرمایہ ہے میری تھکاوٹ بھی اتر گئی کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے یہ نا دوسری گل ہی نہیں سننی بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی کان نے صرف حضور دی گل سننی دوسرا کان بند کر دینا ہے کیا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں این گل ہوئے پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول فرمایا ہاں این جو حضور نال پیار ہوئے
میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں۔ میں کہا انج میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے، صرف حضور کی بات سن۔ جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے، اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی۔ ہاں صرف زہاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے بس، کیا بات، اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا۔ بالکل ہے، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کی